آپ کیسے ہیں لوگ؟ آج میں آپ کو سعودی عرب کی ایک ٹرو سٹوری سناؤں گا۔ یہ ٹرو سٹوری آپ دیکھ کر سن کر لازمی لطف فلم تو ہوں گے اور آپ کو انجوائے آئے گا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور اس سٹوری کو انت تک سنیے گا۔ یہ سٹوری ہے سعودی عرب کی کہانی کی۔ پاکستان سے شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک شراز نام کا لڑکا ہوتا ہے جو کام نہیں ہوتا۔ وہ سعودی عرب میں جانے کے لیے کام کے لیے نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا دوست ایک سعودی عرب میں کام کرتا ہے جس کا نام کاشف ہوتا ہے۔ کاشف جو ہے سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور وہ کبھی کبھی آتا تھا، مگر جس دفعہ وہ ایک دفعہ آتا ہے اس کے گاؤں، تو گاؤں میں وہ کاشف سے شراز سے بولتا ہے، شراز تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شراز بولتا ہے، یار میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس نے بولا کہ یار تو سعودیہ کیوں نہیں چلا جاتا میری طرح؟ وہ بولتا ہے، یار میرا کوئی جان پہچان نہیں ہے، اگر میں بغیر جان پہچان کے جاؤں گا تو کفیل مجھے وہاں پہ جانے دیں گے اور مجھے پاسپورٹ اور وہ چیزیں بھی چھین لیں گے۔ وہ کہتا ہے، یار کہ میں کیوں نہیں، میں تیرے لیے اپنے شیخ سے بات کرتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو اور میں جلدی تجھے سعودی عرب بلا لوں گا۔ تو پھر وہ سعودی عرب دوبارہ واپس چلا جاتا ہے اور پھر وہ شراز دوبارہ اپنے گھر پہ جانے چلے جاتا ہے۔ اس کے والد جو تھا اس کو آئے دن گالیاں گلوچ کرتا رہتا تھا، اس کو سناتا رہتا تھا۔ تو وہ ابا سے کہتا ہے کہ میں کاشف سے ملا تھا، کچھ پیسے کا انتظام کر لو، میں اس کو ساتھ سعودیہ چلا جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کافی لمبا چڑنگا شکل میں خوبصورت تو نہیں تھا، وہ رنگ تھوڑا اس کا صاف تھا، مگر وہ چوڑا تھا، ٹکٹا لمبا تھا اور وہ گاڑی بھی چلانا جانتا تھا۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد، اس کو 1 مہینے بعد، یعنی کہ تقریباً 1.5 مہینے بعد اس کا فون آتا ہے پی سی او پہ۔ اس زمانے میں جو فون نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ نہ موبائل تھے۔ یہ تقریباً 94-95 کی کہاں سٹوری ہے، یہ ٹرو سٹوری ہے۔ تو پھر وہ وہاں چلے جاتا ہے۔ پھر وہاں دیکھتا ہے کہ اس نے بولا کہ میں نے تیری کفیل سے بات کر لی اور شیخ سے بھی، وہ شیخ تیرے کو ڈرائیور رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شیخ اس کا کہتا ہے کہ اپنی پاسپورٹ اور اپنا جو جتنا بھی ہے، اپنی تصویریں سو بھی کچھ ہے اپنا تیار کر لے، تاکہ پھر میں جلدی سے آؤں، تجھے وہاں پہ اپنے کام پہ رکھوا دوں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو میرے دن پھرنے والے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، وہ جو بھی ہوتا ہے ڈاکومنٹس، وہ اپنے تیار کر لیتا ہے اور پھر وہ سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر سے اس کا والد ادھر سے لے کے پیسہ لے کے اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی کرنا واپس مت آنا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اب تم جب ہی واپس آنا کہ جب ہم لوگ صحیح ہو جائیں، اپنے حالات صحیح ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے بابا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشان تھا، ان کے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں تھا اور وہ ادھر ادھر سے کہیں سے کر کے 15 سے 20 ہزار روپے کر کے دیتا ہے سعودی عرب جانے کے لیے۔ T4 میں 20,000 بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے، وہ اس کو لے کے دے دیتا ہے اور وہ اس طرح پھر سعودی عرب چلے جاتا ہے۔ سعودی عرب میں شیخ جو ہوتا ہے اس کا نام شیخ خل حبیب، یعنی کہ ایسا کوئی نام ہوتا ہے، خالد بن حبیب جیسے کچھ نام ہوتا ہے۔ اس کو بولتا ہے کہ شیخ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی 7 بیویاں ہیں، اس میں سے 2 بیویاں اس کی کالی یعنی کہ گندمی رنگ کی ہیں اور جس میں سے 5 بیویاں اس کی رنگ ہلکا رنگ صاف ہے۔ اور تو پھر وہ ان کے گھر پہ ڈرائیونگ کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن وہ اس کام کر رہا ہوتا ہے تو شیخ کی بیوی اس کو بولتی ہے کہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہتا ہے شیخ کی بیوی کو کہ بھائی میں عربی نہیں جانتا، اشارے سے بتاتا ہے کہ میں تمہاری زبان نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں تمہاری بات نہیں سمجھتا۔ تو پھر وہ اشارے سے اسی کے یعنی کوارٹر میں جاتی ہے، کمرہ دیا ہوتا ہے اسی کوارٹر کے، اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کو بلاتی ہے اندر۔ وہ اندر جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے وہ پیچھے سے اپنا برقع، یعنی کہ اس نے بلیک کلر کا برقع پہنا ہوتا ہے، وہ کالی ہوتی ہے، رنگ میں اس کا تھوڑا گندمی رنگ ہوتا ہے، مگر چہرے میں خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، شکل صورت میں خوبصورت اور حسین ہوتی ہے۔ اتار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پیچھے سے مار۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، میرے کو گھر سے نکال دو۔ وہ بولتی ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ اشارے میں سمجھاتی ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ حرکت نہیں کری تو میں تیرے کو پھنسوا دوں گی کہ تو نے میرے پہ گندی نظر ڈالی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر وہ نکالتا ہے اور اس کا ہتھیار، وہ جیسے ہی نکالتا ہے اس کا ہتھیار پکڑ لیتی ہے اور نیچے بیٹھ جا کے اس کا ہتھیار اپنے منہ پہ مسلنا شروع کر دیتی ہے۔
تو پھر وہ اس کی شیخ کس بیوی کے اوپر چڑھے یعنی کہ اپنے اوپر چڑھا لیتی ہے اور اس کا ہتھیار اپنے اندر چڑھا لیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر رچ کے مارتا ہے. کبھی وہ گھوڑی بن جاتی ہے، گھوڑی کر کے بناتی ہے اور اس کا ہتھیار ایسے چھومتی ہے کہ جیسے کبھی بھی اس نے اس کے ہتھیار کبھی اپنے شیخ کا پکڑا ہی نہیں، اور اس کا نکال کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر جھٹکے اوپر بیٹھ کے زور زور سے جھٹکے دیتی ہے اور اس کا پانی اپنے اندر اتار لیتی ہے، اپنے نیچے والی جگہ پہ اتار لیتی ہے. اس کا وہ فارغ ہو جاتی ہے، وہ چلا جاتی ہے. تو پھر وہ شراز کو کاشف کو فون کر کے بولتا ہے پاگل کے بچے، تو نے مجھے کہاں پھنسوا دیا، یہاں پہ تو ایسی خوار عورتیں رہتی ہیں اور بیویاں بھی اس کے ساتھ ہیں، میں ان کو کیسے جلوں گا. وہ کہتا ہے کاشف کہتا ہے اس کو کہ پاگل کے بچے کچھ نہیں ہوتا، تجھے تو تیرا تو کام نکل رہا ہے. بول رہا ہے میرا کام نکل ہی نہ جائے، یہاں پہ بالکل ہی کام ہی نکل جائے، بالکل ہی کہ یہاں پہ 7 عورتیں ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے. بول رہا میں تجھے بتاتا ہوں. بول رہا میرے ساتھ بھی شروع میں ایسے ہی ہوا تھا، مگر میں نے ایڈجسٹمنٹ کی اور میں آج کامیاب ہوں. تو جانتا ہے کہ میرے پاس آج پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے، وہ یہی وجہ ہے. بولتا کبھی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں. بولتا پاگل کے بچے میں تجھے بتاتا نہیں میرے پیچھے رکھ جاتا. آج تجھے مل رہا ہے تو شکر کر کے تجھے گھر پہ بیٹھے ملے کھانے کو مل رہا ہے اور تجھے پیسہ بھی دے گی، تو ٹینشن مت لے. بولتا میں ٹینشن کیسے نہ لوں بھائی، میں تو کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا غلط کام کروں گا یہاں پہ آ کے، تو نے تو بہت غلط جگہ پھنسا دیا. بولتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اب کیا گھر واپس جائے گا کیا، تو نے اپنے باپ کا بھی ادھار بھی اتارا، تیرا باپ ویسے ہی تجھے دھت کاٹتا تھا، تیرے پاس نوکریاں نہیں تھی، آج تیرے پاس 35,000 کی نوکری ہے. 35,000 کا مطلب سمجھتا ہے نا، اتنے پیسے تو کوئی اتنی تنخواہ تو کوئی کسی کو بھی نہیں دیتا. میں نے جب میں نے تیری تصویر منگوائی تھی کہ اس نے تصویر دیکھ کے اس کی بیوی نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس لیے تجھے نہیں بتایا کہ تو روتا اور مجھے منع کر دیتا، کہ اس لیے میں نے تجھے نہیں بتایا. اس کی بیوی نہیں تجھے پسند کرا تھا اور اپنا ڈرائیور رکھا تھا. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، میں مگر برداشت کرتا رہا. اور مجھے کیا تھا، میں نے بولتا میری وہ شراز بولتا ہے میری تو منگنی ہوئی. بولے منگنی گئی بھاڑ میں، اب اپنا گھر اور باہر دیکھ. وہ کہتا ہے صحیح. پھر وہ جاتا ہے دوبارہ. اس کی دوسری بیوی جو کافی خوبصورت تھی، رنگ بھی صاف تھا، وہ اس کے پاس آ جاتی ہے. وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی مجھ سے نہ بولے، وہ کر میرے ساتھ کر. اور وہی ہوتا ہے، وہ اپنے برقع اتار دیتی ہے کیونکہ اس کو اردو نہیں آتی تھی. وہ کہتا ہے اشارے سے بلاتی ہے اپنے پاس اور کہتی ہے کہ اب اس کا ہتھیار پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کر. اور وہ اس کو اپنے اوپر چڑھا لیتی ہے. اور چڑھنے کے بعد کیونکہ وہ خوبصورت تھی، جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس طرح ہی وہ خوبصورت تھی. اس کو لٹا دیتا ہے ننگا کر کے، اور اس کو وہ خود کر کے مستیوں رانی کے 1-2 گھنٹے تک پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ خوب مزے کرتا ہے. اور اس طرح وہ رہتا ہے. ایک دن وہ اسی طرح اس کے کرتے کرتے 3-4 سال اس کو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. وہ پریشان ہو کے اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ میرے سے تو چپک نہیں ہو، میری تو جان کو چھوڑی نہیں رہی. وہ کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ ان کا شوہر ہوتا ہے، وہ ان کی ایک نہیں بنی کتنی بیویاں ہوتی ہیں، وہ ایک کے اوپر چڑھتی ہیں ایک کے اوپر اترتے ہیں. اور جب وہ چڑھتے ہیں تو ساری رات چڑھے رہتے ہیں. ان کو کافی عرصے سے اس نے کچھ چھوا بھی نہیں تھا، اس لیے اب وہ تمہارے ذریعے اپنی خواہشوں کو پورا کر رہی ہیں. جیسا چل رہا ہے چلنے دے اور اپنی زندگی کو ایسے گزارتا رہے. اس کے 4 سال ہو جاتے ہیں اور وہ لگاتار ان عورتوں کے سر میں رگڑوں میں آتا رہتا ہے. کبھی کوئی بیوی اس کو پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی اس کو پکڑ لیتی ہے. دوستوں، آپ کو اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کریے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. اور اس کا دوسرا پارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے، اور میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ اور